السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان افضل ندوی۔ دوستو، قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے آج میں آپ لوگوں کو قربانی کا اصل مقصد بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ اسے بغور سماعت فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی قربانی، یہ خبر آج کی نہیں پرانی ہے، اور پرانی بھی کتنی، بہت پرانی، یعنی 107 سال پرانی خبر کچھ اس طرح ہے۔ 19 فروری 1913 کو تمام ہندوستان میں ترکوں کی فتح کے لیے دعا مانگی گئی اور ترکوں کی امداد کے لیے ہلال احمر قائم کی گئی۔ اس وقت جوش کا یہ عالم تھا کہ ایک سرحدی عورت نے اپنے 9 ماہ کے بچے کو ہلال احمر کے حوالے کر دیا اور یہ بچہ 60 پاؤنڈ میں نیلام کیا گیا ہے۔ 3 سطروں کی یہ چھوٹی سی خبر ہے، 107 سال کی یہ طویل مدت اس پر گزر چکی ہے۔ جس رسالے میں یہ خبر شائع ہوئی، اس کے کاغذ کی سفیدی پیلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس میں چھپے حروف کی سیاہی اپنی چمک کھو چکی تھی، لیکن پہلے سے کاغذ پر پھیکی سی سیاہی کے باوجود چھوٹی سی یہ خبر اس طرح چمک رہی تھی کہ صرف آنکھوں میں نہیں، دل کی اندھیری بستی میں بھی اجالا کر رہی تھی۔ یقیناً آپ نے عطیہ کی بہت سی قسمیں دیکھیں اور اس کی بہت سی مثالیں سنی ہوں گی۔ عطیہ رقم کی شکل میں بھی دیا جاتا ہے، سیمنٹ اور سریوں کی شکل میں بھی دیا جاتا ہے، اور اینٹ اور لکڑی کی شکل میں بھی۔ عطیہ میں گیہوں اور چاول کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور تیل اور گھی کا بھی۔ لحاف اور کمبلوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، اور دواؤں اور ہتھیاروں کی بھی۔ ادھر عطیہ کی کچھ اور بھی قسمیں رائج ہو گئی ہیں، مثلا خون کا عطیہ، آنکھ کا عطیہ، گردے کا عطیہ، دل کا عطیہ۔ عطیہ کی یہ قسم کہنے کو تو سب سے قیمتی ہوتی ہے، خوب واہ واہ ہوتی ہے، موٹی سی خبر چھپتی ہے، دینے والے کی دل کھول کر تعریف ہوتی ہے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ عطیہ کی یہ قسم ہوتی ہے سب سے معمولی، کیونکہ یہ چیز اس وقت دی جاتی ہے جب وہ دینے والے کے کام کے نہیں رہتی، ورنہ زندگی میں تو ان اعضاء کی تجارت ہی دیکھی ہے۔ ان کے ذریعے اگر ایک غریب کی غربت دور ہوتی ہے تو کسی امیر کو نئی زندگی بھی ملتی ہے۔ رہا ان اعضاء کا دان کرنا، تو اس کا تعلق زیادہ تر وصیت سے ہوتا ہے، لیکن عمل اس پر صرف اس وقت ہوتا ہے جب صاحب وصیت کے لیے اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا عطیہ دیکھا یا سنا جس میں ایک خاتون نے اپنے 9 ماہ کے بچے کو پیش کیا ہو، جس کو اس نے پورے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنے خون سے سینچا ہو، اور پھر تقریباً 9 ماہ تک اپنا دودھ پلا کر اس کو پالا ہو، جو رات میں اس کے لیے جاگتی اور دن میں اس کے لیے بے قرار رہتی ہو، جو اس تصور کے ساتھ جیتی اور اس خیال کے ساتھ سانس لیتی ہو کہ اس کے جگر کا یہ ٹکڑا، اس کی آنکھ کا یہ تارا اور اس کے بڑھاپے کا یہ سہارا، اس کی آنکھ بنے گا جس سے وہ دیکھے گی، اس کا دماغ بنے گا جس سے وہ سوچے گی، وہ اس کے بوڑھے جسم میں جوان دل بن کر دھڑکے گا، اور اس کی سوکھتی رگوں میں گرم خون بن کر دوڑے گا۔ وہ چلے گی تو اس کے پاؤں سے، پکڑے گی تو اس کے ہاتھ سے، بولے گی تو اس کی زبان سے۔ لیکن اپنی آرزو اور تمناؤں کے اس مرکز کو اس خاتون نے عطیہ میں پیش کر دیا۔ کس کے لیے؟ ترکوں کی حمایت کے لیے، خلافت عثمانیہ کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی عظمت کے اس مینار کی حفاظت اور ان کی اتحاد کی اس روشن علامت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یقیناً خلافت عثمانیہ کا زوال ایک بڑا سانحہ تھا، جس کے نقصانات سالوں نہیں صدیوں پر محیط ہے، لیکن یہ خلافت عثمانیہ کا زوال تھا، اسلام کا نہیں۔ اس سے مسلمانوں کے وقار کو تو ٹھیس پہنچتی، لیکن اسلام کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آیا۔ مسلمانوں کے جذبات تو اس سے مجروح ہوئے، لیکن ان کے جذبہ ایمانی اور غیرت دینی میں ایک نیا جوش اور ایک نیا ابال پیدا ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور اس کے نتیجے میں پورے عالم اسلام پر مغربی سامراج کا تسلط قائم ہو گیا، اور عالم اسلام کا وہ اتحاد جو اس کی قوت کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہ اتحاد یورپ کی سازش اور اپنوں کی نادانی کے نتیجے میں پارا پارا ہو گیا، اور ترکوں کی ناقص جنگی تیاری، نظم و ضبط کی کمی، علم و صنعت سے عدم دلچسپی، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی، قائدین کی غلط رہنمائی اور دین سے ان کے بے اعتنائی نے عالم اسلام کو مغرب کی جھولی میں ڈال دیا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد کرۂ ارض کے نقشے پر تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور مغربی سامراج کے شکنجے سے اسلامی ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہونے لگے، لیکن یہ آزادی اس آزادی سے مختلف تھی جو مغربی سامراج کے تسلط سے پہلے ان کو حاصل تھی،
جس میں ان کے جسم بھی آزاد تھے اور ان کے دل و دماغ بھی، کیونکہ مغربی سامراج نے اتنی بڑی فتح کے باوجود جب اپنے کو پسپائی پر مجبور پایا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ قبضہ کو برقرار رکھنے کے لیے تنہا جنگی سامان کی کثرت، جنگی فنون میں مہارت اور علمی و صنعتی میدان میں برتری کافی نہیں، بلکہ دیر پا فتح کے لیے ضروری ہے کہ جسموں کے بجائے دل و دماغ پر اپنا تسلط جمایا جائے، زمین پر قبضہ کرنے کے بجائے افکار و خیالات پر قبضہ کیا جائے، اور اس بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کی جائے جس بنیاد پر بار بار شکست و ریخت کے باوجود مسلمان اپنی نئی تعمیر کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کمال ہوشیاری سے اپنی اس اسکیم کو عملی شکل دینا شروع کی اور مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے اور قوم و نسل و مسلکوں اور نظریات میں ان کو بانٹ کر ان کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اسلام پر بے اعتمادی پیدا کرنے، اسلاف کے کارناموں کو مسخ کرنے، ان کی روشن تاریخ کی غلط تصویر پیش کرنے، اپنے خود ساختہ نظریات کو اسلامی عقائد کا متبادل بنانے اور اپنے وضع کردہ قوانین و نظام حیات کو آسمانی شریعت اور خدائی دستور سے بہتر ثابت کرنے پر سارا زور صرف کیا، اور ان کوششوں کا سلسلہ شفا خانوں، تعلیم گاہوں، تحقیقی اداروں اور تصنیفی و تالیفی مراکز کی شکل میں آج بھی جاری ہے۔ ضرورت آج بھی قربانی کی ہے، لیکن آج کی قربانی پچھلی قربانی سے مختلف ہے۔ آج آپ سے مطالبہ یہ نہیں کہ اپنے لخت جگر کو عطیہ میں پیش کیجیے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کسی دینی اور ملی کام میں صرف کیجیے، لیکن اتنا مطالبہ ضرور ہے کہ اپنے کسی عمل سے اسلام کو نقصان نہ پہنچائیے، اپنے نقصان کو دین کی خاطر گوارا کر لیجیے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا بندوبست کیجیے، اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں پیدا کیجیے، اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کرائیے، ان کی علمی، فکری اور دعوتی بنیاد اتنی مضبوط کر دیجیے کہ کوئی باطل تحریک ان کو ہلا نہ سکے۔ آپ اپنی خواہشات سے دستبردار ہو جائیے، عادت و اطوار سے اپنے کو آزاد کرائیے، خاندانی طور و طریق سے اپنا پیچھا چھڑائیے، جاہلی رسم و رواج کی مخالفت اپنا شعار بنائیے، اور اپنے ہر کام، ہر معاملہ اور ہر مسئلہ میں شریعت کو حکم بنانے پر فخر محسوس کیجیے۔ ملت کو اپنی ذات پر ترجیح دیجیے، ذاتی اغراض و مقاصد سے بلند ہو کر مذہبی و ملی کاموں کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیے۔ کسی بھی کام میں ناک کو بیچ میں نہ لائیے، برائی کا جواب اچھائی سے، قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی سے، نفرت کا جواب محبت سے، اختلاف کا جواب اتحاد سے، حق تلفی کا جواب حق کی ادائیگی سے دیجیے۔ یہی آج کی سب سے بڑی قربانی ہے، اور اس وقت اس کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ اس وقت کمی نہ علم کی ہے، نہ عقل کی، نہ ہمت کی، نہ شجاعت کی، نہ تسبیحات کی، نہ تکبیرات کی، نہ تحریکوں کی، نہ تنظیموں کی، نہ مدرسوں کی، نہ خانقاہوں کی، نہ کالجوں کی، نہ یونیورسٹیوں کی، نہ ڈگریوں کی، نہ تجربات کی۔ کمی ہے تو صرف اعتدال کی، توازن کی، بھروسہ کی، ہوش مندی کی، معاملہ فہمی کی، قوت برداشت کی، باہمی اعتماد کی، چہروں پہ یقین کے نور اور آنکھوں میں سرور عشق کی، اور سب سے بڑھ کر حسد، کینہ، بغض اور نفاق سے پاک دل کی۔ ضرورت ہے اس کمی کو دور کرنے اور عیوب سے اپنا پیچھا چھڑانے کی، ورنہ خود برائی، خود پسندی، نفس پرستی، گروہ بندی اور جاہ طلبی کی روگ کے ساتھ ترقی اور کامیابی کے خواب دیکھنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ مال کی قربانی، جان کی قربانی اور وقت کی قربانی اسی وقت رنگ لائے گی، اور اس کے بہتر نتائج اسی وقت سامنے آئیں گے جب ہم اپنی ان خامیوں کو دور کر کے اپنی ان کمزوریوں پر قابو پائیں گے اور اپنی ذات کو ملی مفاد کی راہ میں کبھی حائل نہ ہونے دیں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ دوستو، آج اگر ہم ان باتوں کا خیال کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئیں گی، اور انشاءاللہ قوم و ملت کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔